بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین قال اللہ عز وجل فی محکم تنزیل کل نفس ذائقۃ الموت وقال تعالی فی مقام آخر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ مختصر حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا قرآن مجید کے مختلف مقامات میں سے، پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کی حقیقت کو چند الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا کہ جو بھی ذی روح اس دنیا کے اندر آیا ہے اس کا انجام کار موت ہے، چاہے جتنی بھی زندگی گزار لے آخر کار اس کا نتیجہ موت ہی ہے۔ موت کو چکھے بغیر کسی بھی ذی روح کے لیے کوئی چارہ اور گزارا نہیں۔ اب یہ موت تو انسان کا مقدر ہی ہے، اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے، تقدیر ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی فرار نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، یہ موت ایسی چیز ہے کہ اگر تم اس سے بھاگنا بھی چاہو گے تو بھاگ نہیں سکتے۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، دنیا کے بلند و بالا قلعوں میں جا کے چھپ جاؤ، جہاں کہیں پر بھی تم ہو آخر تمہیں موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت تمہیں پا ہی لے گی، موت تمہارے پیچھے پہنچ جائے گی۔ اب اصل جو بات مقصد ہے انسان کی زندگی کا، وعلیکم السلام، اس کو انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب زندگی کا نتیجہ اور زندگی کا رزلٹ جو ہے وہ موت ہی کی صورت میں نکلے گا، تو اب اس موت کے بعد کیا ہوگا؟ یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ اللہ نے بے شمار جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بات ارشاد فرمائی، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام قسم کی بادشاہتیں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اسی نے موت کو پیدا کیا ہے اور اسی نے زندگی کو پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ کس لیے تمہیں موت اور زندگی سے وہ ہمکنار کرتا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ رب العزت تمہیں ان باتوں میں آزما لے کہ تم کون ہے تم میں سے جو اعمال بہترین کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اچھے اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اگر انسان نے زندگی کے اندر آخرت کی تیاری کر لی، جو کہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، قیامت والے دن اللہ رب العزت کی ملاقات کی تیاری انسان نے کر لی، تو سمجھ لیجئے کہ اس نے زندگی کی حقیقت کو پا لیا، وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو گیا۔ اور اگر اس نے آخرت کی تیاری نہیں کی، غفلت کے اندر زندگی گزار کے چلا گیا، تو پھر یقین کر لیجئے کہ اس نے نہ صرف بے شک دنیا کے اندر وہ کتنا بھی زیادہ مال و متاع کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، خاندان اور قبیلے کے اعتبار سے، دنیاوی آسائشوں کے اعتبار سے، کتنا بھی زیادہ دنیا کے اندر امیر کبیر شخص ہو، جو کچھ بھی اس نے حاصل کیا ہو، اگر اس نے آخرت کی حقیقت کو نہیں جانا اور آخرت کو پانے کے لیے اس نے کچھ نہیں کیا، تو اس کی زندگی کی سب سے بڑی ناکامی ہے، دنیا کے اندر بھی اور قیامت میں بھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس شخص کو قیامت والے دن جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عطا کر دیا گیا، تو فقد فاز،
یہ اصل کامیابی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا جیسی کیسی بھی انسان گزارتا ہے، جب انسان کا آخری وقت آتا ہے تو اب انسان کس طرف آنے کی کوشش کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اب اپنے آپ کو نماز روزہ کی طرف لگانے کی کوشش کرتا ہے، اب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ بھی یقینی طور پر جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی ہے یہ بھی انہی کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ جبکہ اصل جو مقصد ہے دنیا کا، اصل جو مقصد ہے زندگی کا، اللہ رب العزت نے جو اصل پیغام مجھے اور آپ سب کو دیا ہے، جس کے اوپر کامیابی، قیامت کی کامیابی کا انحصار ہے، وہ انسان کی پوری زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری کے مطابق گزارنے کا نام ہے۔ جب انسان ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں گزارتا ہے تو یقیناً ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العزت ان کا خاتمہ بھی خیر پر فرماتے ہیں، ان کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے، اور قیامت والے دن ان کے لیے یقیناً بہت اچھی زندگی، ابدی زندگی اللہ رب العزت نے ان کے لیے رکھی ہے۔ اور یہ چیز انسان کو کس طرح سے حاصل ہو سکتی ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ رب العزت کو یاد رکھے، ہمیشہ اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کرے، انسان ہمیشہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اس کے جہاں دیگر اسباب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے ہیں، وہیں پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ موت کیا کرتی ہے؟ انسان کی خواہشات کو توڑ دیتی ہے۔ جو انسان دنیا کے اندر مختلف قسم کی بڑی بڑی خواہشات بناتا رہتا ہے، اپنے محل تعمیر کرتا رہتا ہے، اگر انسان کے پاس وسائل نہ بھی میسر ہوں تو انسان ذہنی طور پر ہی اپنے آپ کو بہت اونچا لے جانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ایک حد تک اللہ رب العزت نے ان باتوں سے منع نہیں کیا، ان معاملات سے منع نہیں کیا جو انسان کی ضرورت ہے، وہاں تک انسان کاروباری اعتبار سے اپنی سہولت کے لیے، اپنی اولاد کی، اپنے بچوں خاندان کی سہولت کے لیے ایک انسان ایک حد تک جہاں اسراف تبذیر نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو، جہاں پر حلال کا جو ہے وہ انسان استعمال کرے، حلال ذرائع کو اختیار کرے، حرام کا شائبہ نہ ہو، تو یہاں تک اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر انسان زندگی کے اندر ہی کھویا رہے، دنیاوی خواہشات کے اندر ہی کھویا رہے، تو اس سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت۔ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو وہ موت انسان کی خواہشات کو کم کر دیتی ہے، وہ انسان کی خواہشات کو توڑ دیتی ہے، وہ انسان کو اللہ رب العزت کی یاد دلاتی ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں پہلے قبرستان جانے سے منع کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ بلکہ حکم دیتا ہوں کہ اب تم قبرستان جایا کرو۔ کیوں جایا کرو؟ کیونکہ قبرستان میں جا کر انسان کو اپنے انجام کا پتہ چلتا ہے، انسان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے، بے شک کتنا بھی کوئی بڑا لینڈ لارڈ کیوں نہ ہو، آخر 2 گز زمین کا ٹکڑا، اور وہ بھی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی زمین اپنی تدفین کے لیے حاصل نہیں ہوتی، عموماً پرائی زمین میں انسان دفن ہوتا ہے، کسی اور کی عطیہ کردہ زمین میں انسان دفن ہوتا ہے۔ کوئی یہ بھی قسمت والے ہیں جن کو کفن نصیب ہو جاتا ہے، یا جن کو جو ہے وہ غسل اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جنازہ نصیب ہو جاتا ہے، ورنہ بے شمار لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں چلتا، کبھی کوئی جہاز کریش ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ٹرین کے اندر اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، کبھی ایکسیڈنٹس کی صورت میں، کبھی اس کے علاوہ حادثات انسان کی زندگی میں پیش آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس کو دفنانے والے بھی وہ لوگ ہیں یا نہیں جن کے لیے انسان ساری زندگی حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ان کے لیے انسان سب کچھ جمع کرتا رہا اور جوڑتا رہا۔ تو اس وجہ سے انسان کو ہمیشہ اپنی موت کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آپ کا یہ فرمان موجود ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو بندہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ ومن کرہ لقاء اللہ، اور جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، مطلب
جب بھی موت کا ذکر اس کے سامنے آتا ہے نظریں چرا لیتا ہے، وہ اپنے خیالات کو ادھر ادھر کر لیتا ہے، یا وہ جن مستیوں کے اندر وہ پہلے سے مشغول ہوتا ہے وہ انہی کو برقرار رکھتا ہے، جن نافرمانیوں کے اندر لگا ہوتا ہے وہ انہی میں لگا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی ایسے بندے کی ملاقات کو پسند نہیں کرتے۔ یہ انسان کے لیے بہت بڑی بدبختی کی بات ہے۔ لہٰذا انسان کو ہمیشہ سے، جیسے ایک اعرابی کا واقعہ مختلف کتب سیر کے اندر موجود ہے کہ اس کو جب کہا گیا کہ تم عنقریب تم مر جاؤ گے، تو اس نے کہا پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اعرابی آپ سمجھتے ہیں دیہاتی قسم کا کوئی شخص، اس کو کہا گیا کہ تم مر جاؤ گے، تو اس نے کہا کہ جب میں مروں گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو لوگوں نے اس کو بتایا کہ تم اللہ کے پاس چلے جاؤ گے۔ کہنے لگا اچھا اللہ کے پاس؟ کہنے لگا واللہ دنیا کے اندر جتنی بھی خیر اور بھلائی آج تک پائی ہے وہ اللہ ہی سے تو پائی ہے، تو اگر اسی کے ساتھ ملاقات ہوگی تو اس سے بہتر معاملہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ جس کا معنی یہ ہے کہ انسان ہمیشہ سے ہر خیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ اس کو موڑنے کی کوشش کرے، ہر شر کو انسان، ہر برائی کو، ہر پریشانی کو انسان اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے۔ یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ کسی پر ظلم نہیں فرماتے، اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ جو بھی زیادتی ہوتی ہے وہ ولکن الناس انفسہم یظلمون، لوگ اپنے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں۔ جو بھی کوئی کمی کوتاہی مجھے، آپ کو، ہم سب کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ اللہ رب العزت ہمیں نہیں پہنچانا چاہتے۔ ہاں، خیر اور شر کے ہر معاملے میں اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن جب ہم وہ برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، ہم کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، تو وہ مصیبت اس گناہ کے بدلے میں، اس برائی کے بدلے میں وہ مصیبت ہماری زندگی تک پہنچتی ہے۔ تو اس وجہ سے ان ساری چیزوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات کے لیے تیار کرے۔ جب اللہ کی ملاقات کے لیے انسان تیاری کرے گا تو پھر یقیناً، جیسے دنیا کے اندر انسان اپنے کسی چاہنے والے کو ملنے کے لیے جاتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ اچھی خوشبو لگا کر جائے، اچھے کپڑے پہن کر جائے، جو چیزیں اس کو پسند ہیں وہ چیزیں لے کر جائے، وہ اس طرح کا لباس زیب تن کر کے جائے، اس طرح کے معاملات کر کے جائے تاکہ اس کو اچھا لگے۔ جب اللہ رب العزت کے ساتھ انسان ملاقات کے بارے میں تیاری کرے گا تو پھر اللہ رب العزت کو کیا اچھا لگے گا؟ ایک اچھا مسلمان، ایک فرما بردار مسلمان، ایک مومن جس کی ہر بات اللہ رب العزت کی فرما برداری میں ہوتی، جس کا ہر معاملہ اللہ رب العزت کی فرما برداری میں ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کو ہمیشہ اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کی تمنا کرنی چاہیے، اللہ کے ساتھ ملاقات کی انسان کو ہمیشہ سے تیاری کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، بعض مرتبہ انسان اپنی زندگی سے اکتا جاتا ہے، بہت سے اسباب اس کے ہو سکتے ہیں، کبھی بیماری کی وجہ سے، کبھی انسان قسم پرسی کا شکار ہوتا ہے، روپے پیسے کی تنگی کا شکار ہوتا ہے، رشتہ داروں کی بدسلوکی کا شکار ہوتا ہے، مختلف معاملات کا انسان شکار ہو جاتا ہے، حالات کی وجہ سے انسان ایسے اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے، یا اللہ نہ کرے جیسا کہ آج کل ایک ہیجانی کیفیت جو ہے معاشرے کے اندر چل رہی ہے، خاص طور پر ہماری ینگ جنریشن، ہماری نوجوان نسل مختلف قسم کے میڈیا کے اندر ایپس ایسی استعمال کرتے ہیں، یا اس طرح کا جو ہے وہ میڈیا کا زیادہ، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دماغی طور پر ایسے اسٹیج پر چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یتمنین احدکم الموت اما محسنا فلعلہ ان یزداد خیرا، تم میں سے کسی کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آخر اس زندگی کا انجام کار، اس کا اختتام موت پر ہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، جیسا کہ خودکشی کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، چونکہ زندگی اللہ تعالیٰ کی انسان کے پاس امانت ہے، انسان اس کا مالک نہیں ہے، یہ جسم انسان کا اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے پاس امانت ہے۔ اپنی مرضی سے انسان اپنا کوئی عضو، کوئی پور، کوئی اپنا آرگن جو ہے وہ انسان اس کو کاٹ نہیں سکتا، اللہ رب العزت نے اس سے منع کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ایسی ہو جاتی ہے، کوئی صحت کے مسائل ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جیسے شوگر اور اس طرح کے معاملات، اس کی وجہ سے اگر کوئی ڈاکٹرز تجویز کر دیتے ہیں تو ایک صحت کو بچانے کے لیے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک ایسی مجبوری کی صورت ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، کوئی موت کی خواہش نہ کرے، اس سے بچنے کی کوشش کرے، حتی الامکان اپنی صحت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ صحت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اور قیامت والے دن اللہ رب العزت انسان سے انسان کی زندگی کے بارے میں، انسان کی جوانی کے بارے میں، انسان کی صحت کے بارے میں، انسان کے مال کے بارے میں، انسان کے وقت کے بارے میں، یہ پانچوں چیزوں کے بارے میں جب تک انسان اللہ کو جواب نہیں دے لے گا، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے قدم نہیں ہٹا سکے گا۔
اللہ رب العزت کے سامنے سے ہل نہیں سکے گا. لہٰذا صحت کے بارے میں انسان اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، تو انسان اپنی موت کی تمنا نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کان محسنا اما محسنا فلعلہ ان یزداد خیرا، اگر انسان نیک ہے تو وہ موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اس کی زندگی اس کی اور نیکیوں کا سبب بن جائے گی. تو اپنی زندگی کے اندر اللہ اس کو اور زیادہ اس کی زندگی کے اندر اس کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے دیں گے. وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَن يَسْتَعْتِبَ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اگر وہ نیک نہیں ہے، گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، خطا کار ہے، غلطیاں اس سے سرزد ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تب بھی موت کی تمنا نہ کرے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو توبہ کی توفیق دے دیں. جب وہ موت کی تمنا کرے گا اور جلدی سے اپنے آپ کو موت کی منہ میں لے جانے کی کوشش کرے گا تو شاید وہ توبہ سے محروم رہ جائے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اچانک موت سے اللہ رب العزت سے پناہ طلب کی ہے کہ مجھے اچانک موت سے محفوظ رکھنا، کیونکہ اس میں انسان کو اس بات کا جو ہے وہ موقع ہی بعض مرتبہ نہیں ملتا کہ انسان اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کر لے. تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے. اب فرض کیجئے ایک انسان شدید تکلیف میں مبتلا ہے، بعض مرتبہ برسا کے لیے حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایک انسان شدید قسم کی تکلیف میں مبتلا ہے، کوما میں چلا جاتا ہے اور کئی مہینوں کئی سالوں سے کوما میں پڑا ہے، یا انسان کے ساتھ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے شدید قسم کے کینسر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں تمام قسم کے اس طرح کے موذی امراض سے ہر مسلمان کی اللہ حفاظت فرمائے، ہم سب کو اللہ رب العزت محفوظ فرمائے. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم میں سے کسی شخص کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، وہ اتنی شدید تکلیف میں چلا جائے، تو ارشاد فرمایا کہ پھر وہ کیا کرے؟ فَلْيَقُلْ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. ارشاد فرمایا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی اتنی شدید تکلیف میں مبتلا ہو جائے کہ اس کے لیے اب زندگی کی کوئی لذت باقی نہ رہے، زندگی اس کے اوپر بوجھ بن جائے، تو اس وقت بھی اس طرح کی حالت اور کیفیت میں بھی وہ یا اس کے ورثاء اللہ رب العزت سے کیا دعا کریں؟ اللہم احیینی اذا کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے تب تک زندہ رکھنا. یہ دعا ہم سب کو یاد کر لینی چاہیے. اللہم احیینی اذا کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے تب تک زندہ رکھنا جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر اور مفید ہے. ان حالات میں انسان کی زندگی بہتر اور مفید کیسے ہو سکتی ہے؟ انسان کا زبان، انسان کا دماغ، انسان کے فرض کیجئے کہ انسان کے اعضاء جواب دے چکے ہیں، اگر دماغ انسان کا چل رہا ہے کچھ پرسنٹ بھی چل رہا ہے تو شاید اس کے دماغ کے اندر اگر اللہ رب العزت کا ڈر زندگی کے اندر موجود تھا تو وہ کیا کر رہا ہوگا؟ اپنے دماغ سے وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر رہا ہوگا، وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا. اگر زبان ساتھ دے رہی ہے تو زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا، اللہ رب العزت کو یاد کر رہا ہوگا. تو یہ زندگی اس کے لیے بہتر ہے جس زندگی کے اندر وہ ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہیں کر رہا. جیسے صحیح حدیث میں قیامت سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قیامت کو دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، تمہیں نظر آ جائے کہ قیامت کا منظر نامہ ہے اور قیامت تمہیں نظر آ جائے کہ قیامت آ رہی ہے، قیامت کے آثار کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. اور فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کسی فصل کی بوائی کر رہا ہے، یعنی فصل کے بیج جو ہے وہ زمین کے اندر ڈال رہا ہے، تو فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ کو نہ روکے، جس کا معنی یہ ہے کہ دنیا دارالعمل ہے. اگر کوئی شخص کسی بھی عمل کے اندر مشغول ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز سے نہ رکے، کوئی اذکار کر رہا ہے تو اذکار سے نہ رکے، کوئی شخص تلاوت قرآن کر رہا ہے تو وہ تلاوت قرآن نہ چھوڑے، کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ سے توبہ کر رہا ہے تو وہ قیامت کو دیکھ کر توبہ نہ چھوڑے. وہ جن اعمال کے اندر یعنی جو اللہ تعالیٰ کی اجازت والے اور اللہ کی فرما برداری والے اعمال ہیں، ان اعمال کے اندر وہ مشغول ہے تو اپنے آپ ہاتھ کو ان اعمال سے مت روکے. جس کا معنی یہ کہ یہ زندگی انسان کے لیے، کیونکہ ایک مرتبہ زندگی میں استغفر اللہ کہہ لینا مرنے والے سے بہتر ہے. مرنے کے بعد آپ استغفر اللہ نہیں کہہ سکتے، مرنے کے بعد آپ الحمدللہ نہیں کہہ سکتے، آپ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے. آپ ایک ایک، میں اور آپ، ہم سب ایک ایک سبحان اللہ کو ترسیں گے، ہم ایک ایک الحمدللہ کو ترسیں گے، ہم ایک ایک استغفار کو ترسیں گے، ایک ایک اللہ اکبر کو ترسیں گے، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کو کہنے کو ترسیں گے. اور ہم سوچیں گے کہ ہماری زندگی میں جتنا بھی وقت ہم نے گزار دیا
وہ سب کا سب اللہ کی فرما برداری میں گزر جاتا، حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت کتابوں بڑی بڑی کتابوں کے مصنف ہیں، ان کی فتاوی جو ہے وہ تقریباً 37 جلدوں میں ایک کتاب ہے ان کی، 37 جلدوں میں ایک کتاب جو فتاوی کہلاتی ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو اکثر اپنے اصحاب کے سامنے وہ اس بات کے اوپر پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ میں نے زندگی بھر بہت سا وقت میں نے دوسرے علوم کو دے دیا، قرآن مجید کو بہت کم ٹائم دیا، حالانکہ جن علوم کو انہوں نے ٹائم دیا وہ سب کے سب آج علماء کے لیے مثال راہ ہیں۔ آج علماء ان کو دیکھ کر لوگوں کو فتاویٰ دیتے ہیں، ان کے موقفات کو پڑھ کر علماء جو ہیں وہ قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کو اتنا ٹائم نہ دیا جتنا دیگر علوم کو دیتا رہا، اور ہم تو علوم کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری تو زندگی کے ایسے مشاغل ہیں جن کا قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اللہ کی فرما برداری سے تعلق نہیں ہوتا، اللہ میں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو اس وجہ سے یہ زندگی انسان کے لیے بہت بہتر ہے، قرآن کی ایک آیت پڑھ لینا، اللہ کا ذکر کر لینا، کوئی ایک اللہ رب العزت کی یاد کی بات کر لینا، اور اس کے بعد انسان دوسری دعا اللہ رب العزت سے کیا کرے؟ جب انسان اپنی زندگی سے اکتایا ہوا ہے تو اے اللہ رب العزت وتوفنی اذا كانت الوفاة خيرا لي، اے اللہ رب العزت مجھے اس وقت فوت کر دینا جب وفات میرے لیے بہتر ہو، یعنی جس زندگی میں میرے لیے گناہوں کا رستہ آگے آسان ہوتا جائے، اے اللہ وہ زندگی مجھے نہ دینا، اس زندگی سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، اے اللہ رب العزت میں آپ سے محتاجی والی عمر سے پناہ مانگتا ہوں، پناہ طلب کرتا ہوں کہ محتاجی والی زندگی میں آ جاؤں، محتاجی والی عمر میں آ جاؤں۔ جب انسان دوسروں کے جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، جب انسان جو ہے وہ دوسروں کے اوپر انحصار کرنے والا بن جاتا ہے، جب انسان خود سے چل نہیں سکتا، خود سے بول نہیں سکتا، خود سے کھا نہیں سکتا، جیسے اللہ نے فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم بہت زیادہ عمر دیتے ہیں اس کو ہم تخلیق میں واپس لوٹا دیتے ہیں، دوبارہ پھر بابا جی بچوں والی باتیں کرتے ہیں، دوبارہ پھر بابا جی کا یہی ہوتا ہے کہ میں نے ابھی میڈیسن آپ نے ابھی دی، وہ کہتے ہیں مجھے کسی نے میڈیسن نہیں دی، آپ نے ابھی کھانا دیا، وہ کہتے ہیں مجھے تو کسی نے کھانے کا نہیں پوچھا، آپ نے جو ہے وہ ان کو ابھی جو ہے وہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے ان کا پیمپر تبدیل کروایا اور اس کے بعد پھر وہی والی کیفیت ہو گئی، اللہ رب العزت رحم فرمائے۔ تو اس عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے انسان کیا دعا کرے؟ اللہ رب العزت اللہم احیینی اذا کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفاة خیرا لی، اے اللہ رب العزت مجھے تب تک زندہ رکھنا جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور اے اللہ اس وقت مجھے فوت کر دینا جب وفات میرے حق میں زیادہ بہتر ہو، جب میرا جینا میرے گناہوں کے میں اضافے کا سبب بن رہا ہو تو اللہ اس وقت مجھے دنیا سے لے جانا۔ اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کی دعا وہ ہمیشہ ہم سب کو یاد ہونی چاہیے، اللہ رب العزت سے انہوں نے دعا کی، اللہ رب العزت توفنی فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ بہترین حسن خاتمہ کی دعا ہے، ہمیشہ ہمیں اپنی نمازوں کے اندر یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اے اللہ رب العزت جو آسمان و زمین کو تب سے پیدا کرنے والی ذات ہے جب آسمان و زمین کا وجود بھی نہیں تھا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اندر میرا بہترین مولا تو ہی ہے، میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ توفنی مسلمن، اے اللہ جب مجھے فوت کرنا تو اسلام کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے، اچھی موت کی تمنا کرنا، یہ سنت نبوی میں سے ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے اللہم ارزقنی شہادتاً فی بلد رسولی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ طیبہ میں شہادت کی موت سے ہمکنار کرنا، اور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، شرف قبولیت بخشا۔ اسی مسجد نبوی کے اندر آپ جماعت کروا رہے تھے، جب اللہ رب العزت نے آپ کو شہادت کی موت جو ہے وہ نصیب فرمائی، تو شہادت کی موت کی تمنا کرنا یہ سنت میں سے ہے، یہ اسلاف کی جو ہے وہ دعاؤں میں سے ہے، صحابہ کرام کی دعاؤں میں سے ہے، خلفائے راشدین کی دعاؤں میں سے ہے۔ اچھی موت کی تمنا انسان کو کرنی چاہیے، اچھی موت اللہ رب العزت سے انسان کو طلب کرنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان قریب المرگ ہوتا ہے، جب موت کے بالکل قریب ہوتا ہے، بیماری کی ایسی کیفیت میں جب انسان ہوتا ہے کہ جب انسان لگتا ہے کہ جیسے اب نزع کا عالم اس کے اوپر طاری ہے، یا کچھ اس طرح کے معاملات، شدید قسم کی بیماری میں جب انسان چلا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت اس کے سامنے لا الہ الا اللہ، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ،
فرمایا جو قریب المرگ لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ پڑھا کرو، ان کو بولو نہیں۔ اگر ایسی ہوش میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ اچھی باتیں کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہا ہے، تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں پیار محبت کے ساتھ کہ آپ کثرت کے ساتھ یہ والا ذکر کیجئے لا الہ الا اللہ۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ خاموشی کو ترجیح دیتا ہے، اگر کوئی بھی ہم میں سے کسی مرنے والے کے قریب ہو اور اس وقت جو ہے وہ اس کی جو بھی کیفیت ہو، اس کیفیت میں ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں لگے کہ وہ ہماری بات سن رہا ہے اور ہماری بات کے اوپر اس کا کوئی ایسا رد عمل نہیں آئے گا، تو ہم پیار محبت سے اس کو اس طرف راغب کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر ہمیں لگے کہ وہ جیسے بعض مرتبہ کسی انسان کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں موجود ہے جب انسان کے اوپر نزع کا عالم طاری ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للموت لسکرات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ موت بڑی سخت ہوتی ہے، موت کے لیے بڑی سختیاں ہوتی ہیں۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی سختیوں میں دیکھا تو اس کے بعد مجھے کسی کی موت سخت نہیں لگتی۔ موت کی سختیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی موجود تھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی موت کی سختیوں سے نہیں بچ سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ بے شک موت کے لیے بڑی سختیاں ہوتی ہیں، یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، انسان کی جسم کے رواں سے انسان کی روح کو کشید کر کے فرشتے نکالتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس موقع پر جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، اپنے مرنے والے جو لوگ ہیں، جو قریب المرگ ہیں، ان کے سامنے تھوڑی سی بلند آواز سے تاکہ وہ سن سکیں، ایسی آواز نہ ہو کہ اللہ نہ کرے آپ ان کو بولیں کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھو اور وہ جس کشمکش میں مبتلا ہے، کیونکہ اس وقت جہاں رحمت کا فرشتہ، اس کے ساتھ جو اس کا نیک فرشتہ جو اس کو ہمیشہ نیکی کی طرف راغب کرنے والا، جو ہر انسان کے ساتھ، انسان کی پیدائش کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، وہ انسان کو اللہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا ہمزاد جو شیطان کی صورت میں ہے وہ اس کو اللہ کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں مبادہ کہ ہم اس کے سامنے اس کو کہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو اور وہ ہمیں انکار کر دے، وہ ہمیں انکار کر دے، یا اللہ نہ کرے وہ اپنے ذہن کے ساتھ یا اپنے جسم کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی جنگ لڑ رہا ہے، اپنی جو ہے نا وہ موت اور حیات کی کشمکش میں ہے، تو اس کی وجہ سے وہ انکار نہ کر دے۔ لہٰذا کیا کیا جائے، اس کے سامنے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دوسری بات کرنے کے بجائے لا الہ الا اللہ، حتیٰ کہ اس شخص کی زبان پر یہ ذکر جاری ہو جائے، تو اس کے سامنے یہ والے کلمات بار بار یہ کلمات دہرائے جائیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، ادھر ادھر کے معاملات نہیں، تمہاری زندگی کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، بڑوں کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا، یہ نہیں۔ اس کے سامنے آپ نے ارشاد فرمایا لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اس کے سامنے یہ الفاظ جو ہے وہ کہا کرو، اور اگر اللہ رب العزت نے اس کی زبان پر یہ کلمات اس وقت جاری فرما دیے تو صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کی زندگی کی آخری بات، آخری کلام یہ ہوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اس وجہ سے ہمیشہ انسان کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت میری آخرت میں جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے آخری جو الفاظ میری زبان سے نکلیں وہ لا الہ الا اللہ۔ اس کا ایک آسان سی ایک میں ٹپ کے طور پر سمجھ لیجیے، ہمیشہ سے ہمیں خاص طور پر جب ہم کسی ایسے ایموشنز میں ہوتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے سامنے ایک دم سے کچھ جو ہے وہ کچھ اچانک والے کچھ معاملات ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے جیسے بچہ گر جاتا ہے، کوئی ہمارے سامنے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی ہمارے سامنے کچھ بلاسٹ ہو جاتا ہے، یا کچھ اس طرح کا معاملہ جو ایک یعنی اچانک والی کوئی کیفیت اگر ہمارے سامنے پیدا ہو جاتی ہے، تو اس وقت ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم اپنی زبان سے کیا الفاظ نکالتے ہیں، اور یہ جو نئے قسم کے الفاظ ہم نے اپنی زبانوں پر جاری کر لیے، او مائی گاڈ، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ مسلمانوں کا گاڈ نہیں ہوتا، مسلمانوں کا اللہ ہوتا ہے، اللہ اس کا نام ہے۔ اللہ کا لفظ بولنے سے، قرآن کا لفظ سمجھ کر بولا جائے تو اس پر انسان کو ہر حرف کے بدلے میں 30 نیکیاں بھی ملتی ہیں، اور اللہ کا یہ پسندیدہ نام، اللہ اس کا پسندیدہ نام ہے۔ اور جیسا کہ عربوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان کے سامنے کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ فوراً کیا کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بچہ گر رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ انہوں نے کسی گاڑی کو ٹکر ہوتے ہوئے دیکھ لیا، کوئی درخت گرتے ہوئے دیکھ لیا، ایک دم سے تیز ہوا چل گئی دیکھ لیا، اچانک سے بارش شروع ہو گئی دیکھ لیا، کوئی طوفان یا زلزلہ دیکھا، تو فوراً اپنی زندگی پر توجہ کریں، غور کریں کہ اس وقت ہمارے الفاظ کیا ہوتے ہیں، اچھے الفاظ کو اپنی زبان پر جاری کریں تاکہ جب ہمارے اوپر کوئی اس طرح کی کیفیت آئے تو ہماری زبان سے وہ الفاظ نکلیں، اس نیت کے ساتھ۔
اور اللہ رب العزت جب ہم اس نیت کے ساتھ یہ کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری آخری الفاظ جو ہیں وہ ہماری زبان پر یہ جاری فرما دیں گے. جیسا کہ ابھی پچھلے دنوں آپ لوگوں نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، قاری عبدالمتین اصغر رحمہ اللہ دفاع صحابہ کرتے ہوئے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ الفاظ 2 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کیے. سورہ حجرات کی آیت ہے. اور اس کے بعد لہم مغفرۃ و اجر عظیم، پہلی مرتبہ بلند آواز سے بولیں، دوسری مرتبہ ان کی زبان یہ الفاظ بولتے بولتے خاموش ہو گئی، لہم مغفرۃ و اجر عظیم. یقیناً بڑی ہی خوبصورت موت ہے، اور یہ خوبصورت موت، اس کے پیچھے خوبصورت زندگی ہے، اس کے پیچھے اللہ کی فرما برداری والی زندگی ہے. جب انسان اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، انسان کو یہ حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے. تو اس وجہ سے انسان کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی انسان کو جو ہے نا وہ اس طرح کی کیفیت دیکھنے کو ملے تو انسان اپنی زبان پر ایسے الفاظ جاری کرے، حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ والے الفاظ، اس طرح کے الفاظ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ، یہ الفاظ انسان اپنی زبان پر جاری کرے، تاکہ جب انسان کے ساتھ یہ معاملہ، اپنے ساتھ انسان کے یہ معاملہ ہو تو انسان کی زبان سے اچھے الفاظ ادا ہوں، اور اللہ رب العزت کے پاس جب انسان ملاقات کرے تو اچھے حسن خاتمہ کے ساتھ. حتیٰ کہ ایک صحابی پوچھتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا، ایک صحابی نے عرض کیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ بدکاری کی اس نے اور اگرچہ اس نے چوری کی، تب بھی آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، بدکاری کی یا اس نے چوری کی تب بھی وہ اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیں گے. اتنا خوبصورت ہے یہ کلمہ. اور اسی طرح سے صحیح حدیث میں موجود ہے، قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے تمام رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اس کی زندگی میں کوئی نیکی نہیں ہوگی. جب کوئی نیکی اس کی زندگی میں نہیں ہوگی تو اس کا جو نیکیوں والا پلڑا ہوگا وہ اٹھ کے آسمان کے ساتھ لگ جائے گا، اور گناہوں والا پلڑا جھک کے زمین کے ساتھ لگ جائے گا. جس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ سیدھا اس کو احساس ہو جائے گا کہ اب جہنم کے سوا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرشتوں کو فرمائیں گے کہ اس کی زندگی کے اندر ایک چھوٹا سا ایک پیپر ہے، ایک بطاقہ ہے، کارڈ جس کو عربی زبان میں جو ہے اردو میں کارڈ کہا جاتا ہے، عربی میں بطاقہ، ایک چھوٹا سا بطاقہ ہے، ایک پیپر ہے، چھوٹی سی پرچی یوں سمجھ لیجیے، جیسے ہم کسی چھوٹے سے پیپر پر کسی کو اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھ کے دیتے ہیں، اس طرح سے ایک چھوٹی سی پرچی ہے، وہ لے کر آؤ. جب وہ پرچی لا کر اس پلڑے میں ڈالی جائے گی جو نیکیوں کا پلڑا ہوگا، تو وہ پلڑا فوراً زمین کے ساتھ لگ جائے گا، اور گناہوں والے رجسٹروں کا بھرا ہوا پلڑا اٹھ کر آسمان سے لگ جائے گا. یعنی وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. انسان ایک دم سے خوشی کی وجہ سے انسان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ انسان روئے یا ہنسے، انسان کیا کرے. وہ اللہ رب العزت سے پوچھے گا کہ اللہ میری زندگی میں تو کوئی نیکی نہیں تھی، یہ کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے یہ جو تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، اس پرچی کے اوپر وہ لکھا ہوا ہے. اتنی زیادہ خیر و برکت ہے اس کلمہ کی، اور اللہ رب العزت اس کلمہ کی وجہ سے اس انسان کی مغفرت فرما دیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اگر وقت ہے تو کر لیں باقی تھوڑا سا 10-15 منٹ کا. چلیں اس کے بعد خاص طور پر جو ہمارا آج کا ٹاپک تھا غسل میت کے حوالے سے، اب چونکہ انسان کا کچھ حالات میں نے آپ کے سامنے رکھے موت کے پہلے سے، جو کہ کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں اور کچھ اسی طرح سے ہر اس شخص کی ذمہ داریاں ہیں مرنے سے پہلے کہ وہ اپنی موت کی تیاری کس طرح سے کرے. اب اگر کسی کی میت ہمارے سامنے ہو جاتی ہے تو اس معاملے میں ایک مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے اپنے بھائی کے ساتھ؟ اس کے بھائی کا، ایک مسلمان کا اپنے بھائی کے ذمہ کیا حق اور کیا اس کا جو ہے وہ فرائض ہیں ایک دوسرے کے، اس کے بارے میں جو شریعت ہمیں رہنمائی کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کے عیوب کو چھپا لیا، میت کو غسل دیا، ایک مسلمان کا حق ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کو غسل دے. ہم تو الحمدللہ مسلمان علاقوں میں ہیں، اگر کسی ایسے علاقے میں انسان موجود ہے جہاں پر ان 2 کے سوا کوئی تیسرا مسلمان نہیں ہے، تو اب اسی مسلمان کا ذمہ اور اسی مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے اس کو غسل دے، اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کرے اور اس کی نماز جنازہ پڑھے. جیسا کہ مسلمان کے ذمہ حقوق میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری والے حق کے بارے میں، وَيَتْبِعُ الْجَنَازَةَ،
وَيَتْبِعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ كَمَا قَالَ علیہ السلام، فرمایا کہ اس کے جنازہ کے ساتھ جائے جب وہ مر جائے، جب وہ فوت ہو جائے، تو یہ مسلمان کا مسلمان کے ذمہ آخری حق ہے۔ اس کا یہ معنی بھی ہے کہ انسان کو نماز جنازہ کے بارے میں تفصیلی علم ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے جیسے میں نے عرض کیا، حالات اگر ایسے ہو جاتے ہیں، انسان سفر میں ہے اور ایسے علاقے میں سفر ہے انسان کا جہاں پر مسلم کمیونٹی نہیں ہے، مسلمان مساجد اور یہ سب سلسلہ نہیں ہے، تو وہاں پر انسان کا ہی، اس مسلمان کا ہی فرض ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے غسل کا اہتمام کرے، اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کرے، اس کے لیے جو ہے وہ انسان جو ہے اس کی نماز جنازہ کا اہتمام کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کو غسل دیتا ہے، ہم تو آج کل بہت ڈرتے ہیں نا ان چیزوں سے، غسل کس کو دینا چاہیے، اس حدیث کے بعد آپ کے سامنے میں وہ بھی بات عرض کرتا ہوں۔ فرمایا جو مسلمان بھائی کو غسل دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 40 مرتبہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے جیسے 40 مرتبہ اس بندے نے اللہ کے سامنے توبہ کی ہو، تو توبہ کے بعد جیسے اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اسی طرح سے 40 مرتبہ اس بندے کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کو غسل دیتا ہے، اس کی میت کو غسل دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کو قبر کھود کر دفن کیا، کتنا ثواب اس کو ملتا ہے، صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ ارشاد فرمایا جیسے اس نے قیامت تک کے لیے اپنے بھائی کے لیے رہائش اور گھر کا بندوبست کر دیا، جو کہ عام حالات میں انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ قبر کھود کر، یعنی کسی کو قیامت تک کے لیے گھر بنا کے دینا۔ عام طور پر جو ہم گھر بنا کے دیتے بھی ہیں کسی کو، یقیناً وہ صدقہ جاریہ انسان کے لیے رہتا ہے، لیکن اس کی میعاد کیا ہوتی ہے؟ 180 سال، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی قبر کھود کر اپنے مسلمان بھائی کی تدفین کرتا ہے، اس کے اندر اس کو دفنا دیتا ہے، تو اس وجہ سے انسان کو جہاں انسان جو مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں شرکت کرنی چاہیے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی جنازہ میں شرکت کرتا ہے تو اس کے لیے ایک قرات ہے، اور ایک قرات کیا ہے؟ ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا، ایک احد پہاڑ کے برابر جو ہے وہ صدقہ کرنا۔ اور جو شخص اس کے تدفین میں بھی شرکت کرتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے لیے 2 قرات ہیں، یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرنا۔ ایک قرات جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اتنا زیادہ صدقہ کرنے کا ثواب اس شخص کو ملتا ہے جو اپنے بھائی کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کرتا ہے، مسلمان بھائی کی، اور اس کے بعد اس کی تدفین میں بھی شرکت کرتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے اپنے بھائی کو کفن پہنایا، کفن پہنا دیا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنے پاس سے کفن کا بندوبست اس کے لیے کر دیا، یا اسی طرح سے کفن پہنانے والا بھی اس ثواب کے اندر شامل ہے۔ فرمایا کہ جس نے کفن پہنا دیا، اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کو جنت کے ریشم میں سے لباس پہنائے گا۔ تو یہ اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اب کون سا شخص ہے جس کو غسل دینا چاہیے، جس کو غسل دینا چاہیے؟ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مولانا صاحب کا کام ہے، اور اب تو مولانا صاحب کا بھی نہیں رہا۔ کم از کم مولانا صاحب جو تھے وہ ایک شرعی اعتبار سے تو معاملات کو سمجھتے تھے۔ اب ہم نے مولانا صاحب کے ذمہ بھی نہیں رہنے دیا۔ اب ہمیں کچھ NGOs مل گئی ہیں، چھیپا، ایدی، اس ٹائپ کی کچھ NGOs مل گئی، ان کے سپرد کر دیتے ہیں۔ باپ ہمارا دنیا سے گیا ہے، والدہ ہماری دنیا سے گئی ہے، کوئی پیارا بہن، بیٹا، بھائی، چچا، تایا، ماموں، خالو ہمارا دنیا سے گیا ہے، لیکن ہم اس کو ان لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں جو اس کے کچھ نہیں لگتے، جن کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک پروفیشنل انداز میں صرف اس وجہ سے اس کو غسل دیں گے کہ ان کو 2-4 پیسوں کی امید ہے۔ تو جس پیار اور محبت کے ساتھ ہمارے باپ نے ہمیں زندگی بھر میں کیا کیا کچھ نہیں کیا ہمارے لیے، ہماری والدہ نے ہمارے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا۔ بیٹے کا فرض ہے، سب سے زیادہ جو قریب ترین انسان کا رشتہ دار ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے مرنے والے قریبی رشتہ دار کو بذات خود غسل دے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے پاس موجود تھے، اپنے گھر کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ اگر تم میری زندگی میں، اتفاق کی بات ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سر میں کچھ درد کی کیفیت تھی، تو آپ نے ایک دم سے فرمایا وارأسا، یہ عربی زبان کے اندر اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں، وارأسا کا معنی میرا سر گیا، جیسے ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط جذبات اور محبت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ عائشہ وارأسا، آپ کا سر نہیں میرا سر، یعنی ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا، اس سے محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ اگر تمہاری موت میری زندگی میں ہو گئی، فرمایا میں تمہیں بذات خود غسل دوں گا، بذات خود تمہیں کفن پہناؤں گا، اور بذات خود تمہیں لحد میں اتاروں گا۔ اس سے بڑھ کر تو کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ ہم کیا کرتے ہیں، جیسے ہی کوئی شوہر دنیا سے چلا جاتا ہے،
بیوی کے لیے حرام قرار دے دیتے ہیں کہ اب وہ اس کو دیکھ نہیں سکتی، اب وہ اس کی میت کے قریب نہیں جا سکتی، اب وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی، باقی تمام غیر محرم عورتیں اس کا دیدار کرتی ہیں، بیوی کے لیے حرام قرار دے دیا جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ شریعت اسلامیہ نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، سیدنا فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آپ کے چچا زاد تھے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ لوگ آپ کو غسل دینے والے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر مجھے اس معاملے کا پہلے سے علم ہوتا جو مجھے بعد میں علم ہوا، کس معاملے کا؟ شوہر کا بیوی کو غسل دینا اور بیوی کا شوہر کو غسل دینا، تو فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود غسل دیتی۔ صحیح حدیث کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا فرمان موجود ہے کہ اگر مجھے اس معاملے کا پہلے سے علم ہوتا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود غسل دیتی۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کس نے دیا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذات خود غسل دیا۔ شوہر سے زیادہ اس کے لیے اور اتنا زیادہ قریب نہ اس عورت کا باپ ہو سکتا ہے، نہ اس کا بھائی ہو سکتا ہے، نہ اس کا کوئی دوسرا ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے سب سے زیادہ جو حق ہے بیٹے کا باپ کے ذمے، باپ کا بیٹے کے ذمے، اگر باپ دنیا سے جاتا ہے تو بیٹا اس کو غسل دے، اگر بیٹا دنیا سے جاتا ہے تو باپ اس کو غسل دے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی کیفیت میں مبتلا ہے یا وہ فرط جذبات اور محبت کی وجہ سے وہ ایسی ہمت نہیں پاتا تو اس کے قریبی رشتہ دار، اگر ماموں ہے تو اس کا بھانجا، اگر بھانجا دنیا سے چلا گیا تو اس کا ماموں، اس طرح کے لوگ اس کو میت کو غسل دینے کی کوشش کریں۔ اور اس کے اندر کیا ہوگا؟ اس کے عیوب کو چھپا کر رکھیں گے، اس کی کسی چیز کو ظاہر نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اگر اس شخص نے جو ہے وہ جب ہم غسل میت کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس نے کوئی بھی چیز ایسی زیبتن کر رکھی ہے، جیسے اس نے انگوٹھی پہن رکھی ہے، اس نے گھڑی پہن رکھی ہے، یا کوئی ایکسٹرا چیز اس نے پہن رکھی ہے، وہ سب اس کی اتار دی جائے۔ اب اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہا، یہ ساری دنیاوی چیزیں تھیں، یہ اب اس کی اتار لی جائیں غسل اس کو دینے سے پہلے۔ اور اس کے بعد غسل کی تیاری سب سے پہلے کر لی جائے۔ غسل کی تیاری کے لیے جو چیزیں ہمیں درکار ہوں گی ان میں سب سے پہلے بیری کے پتوں سے کفن دینا، غسل دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث میں آپ کا فرمان موجود ہے، فرمایا کہ غسلوہ، اس کو بیری کے پتوں کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیری کے پتوں کے ساتھ اس کو غسل دو۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ وَكَفِّنُوهُ بِالثَّوْبَيْنِ، ایک حدیث میں موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ 2 کپڑوں میں اس کو کفن دو، دوسری حدیث میں 3 کپڑوں کا ذکر موجود ہے۔ تو بیری کے پتوں کا بندوبست پہلے سے کر لیا جائے، بیری کے پتوں میں ملا پانی، اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو غسل دیا جائے۔ اس کے بعد کافور کا بندوبست، زیادہ بہتر کافور ہی ہے، کیونکہ کافور ایک تو انسان کے جسم کو اس کی حفاظت کرتی ہے کچھ دیر کے لیے، اور اسی طرح سے وہ اس کے جسم میں سے جو ہے نا وہ ایک اچھی خوشبو بھی اس سے آتی ہے، اور صحیح حدیث کے اندر کافور کا ذکر موجود ہے۔ تو اس وجہ سے کافور ہی کا جو ہے وہ انسان بندوبست کرنے کی کوشش کرے، اور اگر فرض کیجئے کافور ملنا مشکل ہو جائے تو کوئی دوسری خوشبو بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کو غسل دینے کے بعد آخری مرتبہ جب اس کو غسل دیا جائے تو اس کے اندر کافور جو ہے وہ ملا دیا جائے، تو یہ بندوبست پہلے سے کر لیا جائے۔ اسی طرح سے اس کے کفن کا بندوبست پہلے سے کر لیا جائے۔ کفن کے اندر جو چیزیں ہمیں درکار ہوں گی، عام طور پر مرد اور عورت کا کفن جو صحیح حدیث کے اندر موجود ہے وہ 3 کپڑے ہیں۔ 3 کپڑوں کے اندر اس کو کفن دیا جائے، جس میں ایک تہبند کے طور پر، دوسرا قمیص کے طور پر، اور یہ سلا ہوا نہیں ہوتا، اس میں کوئی جیب نہیں ہوتی، کوئی سلا ہوا یہ نہیں ہوتا۔ یہ تہبند جو ہے نا وہ بالکل نیچے سے کھلا ہوا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اس کو جو ہے وہ یہاں تک یہ جو باندھنے کی کچھ جگہ ہے یہاں پر ہلکی سی سلائی لگائی جا سکتی ہے تاکہ اس کو گرنے کا کوئی ایسا ڈر نہ رہے۔ اور اوپر جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، ایک قمیض کی صورت میں ایک جو ہے نا وہ دوسرا کپڑا یہ ہوگا، اور تیسرا کپڑا جو ہے وہ جس کو غلاف کہا جاتا ہے، ایک بڑی چادر کی صورت میں 2 کپڑوں کے اندر غسل اس کو کفن دینے کے بعد تیسرے کپڑے کے اندر اس کو اچھی طرح سے لپیٹ دی جائے اور اس کو سائیڈوں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ جب اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو تدفین کے وقت وہ دونوں جو اس کے سرے ہیں ان کو کھول دیا جاتا ہے۔ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کو غسل دو تو اس کو 3 مرتبہ غسل دینا، یا اس کو 5 مرتبہ غسل دینا، یا اس کو 7 مرتبہ غسل دینا، یا اس سے زیادہ ضرورت سمجھو تو طاق عدد میں تم اس کو غسل دے سکتی ہو۔ تو گویا کہ طاق عدد میں غسل جو ہے وہ دینا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع کے اوپر یہ بات ارشاد فرمائی بطور خاص جو خواتین کے لیے ہے، فرمایا کہ اس کی مینڈیاں جو بالوں کی بنی ہوئی ہیں ان مینڈیوں کو کھول کر اچھی طرح سے ان کو دھونا،
اور دھونے کے بعد اس کے اندر کنگھی بھی کی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن دوبارہ آپ نے فرمایا کہ جب تم اس کو غسل دے چکو تو اس کے بعد مجھے بتانا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تہبند والی جو چادر مبارک تھی فرمایا کہ اس کے اندر اس کو کفن دے دو، اس کے اندر اس کو لپیٹ دو، یعنی دو جو ہے وہ کپڑوں میں کفن دینے کے بعد فرمایا کہ میری اس چادر کے اندر اس کو لپیٹ دو، اور ساتھ میں فرمایا کہ جو بال تم نے کھولے تھے دوبارہ سے مینڈیاں بنا کر 3 اس کے پیچھے کی طرف ڈال دو۔ تو یہ خواتین کے لیے بطور خاص۔ اب اس کے بعد جب غسل دینے کی باری آتی ہے تو غسل کس انداز سے دیا جائے، یہ سارا اہتمام پہلے سے کر لیا جائے۔ اسی طرح سے غسل دینے والا شخص جو ہے وہ گلوز کا بندوبست پہلے سے کر لے، چاہے وہ کپڑے کے بنے ہوئے ہوں یا وہ آج کل جیسے آرٹیفیشل گلوز موجود ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ ساری چیزوں کا بندوبست کرنے کے بعد یعنی بیری ملا پانی موجود ہونا چاہیے، اتنا وافر پانی ہو کہ پہلے اس میں بیری کے پتے ملا کے اس کے ساتھ اس کو غسل دیا جائے۔ کم از کم 3 بار غسل دینے کے لیے پانی وافر ہونا چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ بار ضرورت محسوس ہوتی ہے تو 5 بار کے لیے بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے، 7 بار کے لیے بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ اتنا پانی ساتھ میں ہونا چاہیے جس میں کافور ملا کر آخری مرتبہ اس کے ساتھ اگر جو ہے وہ یعنی 3 مرتبہ غسل دے رہے ہیں تو 2 مرتبہ بیری کے پتوں والے پانی کے ساتھ اور تیسری مرتبہ جو ہے وہ اس کے کافور والے پانی کے ساتھ اس کو غسل دیا جائے۔ تو اس چیز کا پہلے سے بندوبست کر لیا جائے۔ اسی طرح سے اس کے کفن کے کپڑوں کا بندوبست پہلے سے کر لیا جائے تاکہ غسل دینے کے بعد جو ہے وہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور اسی طرح سے گلوز کا بندوبست پہلے سے کر لیا جائے تاکہ مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب اسی طرح سے ایک اور مزید کپڑے کی ضرورت ہوگی، جو کپڑا اس کو نہلاتے وقت میت کو نہلاتے وقت بطور خاص اس کے گھٹنوں سے لے کر اس کے جو ہے نا وہ اگر مرد ہے تو اس کے جو ہے نا وہ یہاں تک ناف تک ڈالا جائے گا، اور اگر عورت ہے میت جس کو غسل دیا جا رہا ہے تو پھر اس کے گھٹنوں سے لے کر اس کے چیسٹ تک، کم از کم اس کے کندھوں تک، شانوں تک جو ہے وہ ایسا کپڑا ڈالا جائے تاکہ جب اس کو غسل دیا جائے تو صحیح حدیث میں موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد دوسرے مرد کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے اور کوئی عورت دوسری عورت کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے۔ تو اس وجہ سے یہ بندوبست پہلے سے کر لینا چاہیے۔ اب یہ ساری چیزوں کا بندوبست کرنے کے بعد اب میت کو غسل دینے کا معاملہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ غسل دینے والے کو جو ہے وہ چاہیے کہ وہ کوئی قریبی رشتہ دار ہو تاکہ ہر قسم کا پردہ اس کو برقرار رکھا جا سکے۔ فرض کیجئے اللہ نہ کرے میت جو ہے وہ اس کے زیر ناف بالوں کی یا اسی طرح سے بغلوں کے نیچے بالوں کی صفائی ہونے والی ہے تو یہ کی جائے۔ یہ ایک مسلمان کا جو ہے وہ چونکہ اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو صفائی ستھرائی، جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی آپ طہارت کی حالت میں تھے جیسے دنیا کے اندر ہوا کرتے تھے، یعنی آپ کو کسی اس طرح کی چیز کی ضرورت نہیں پڑی، جس سے ایک چیز ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اپنی ان چیزوں کا جو کم از کم بذات خود ہم کر سکتے ہیں ہمیشہ سے اس تیاری میں ہمیں رہنا چاہیے، اور اگر اس نیت کے ساتھ رہیں گے کہ اللہ رب العزت کے سامنے کسی بھی وقت انسان کو پیش ہونا پڑ سکتا ہے تو یقیناً یہ انسان کی موت کی تیاری بھی ہوگی اور اللہ رب العزت کے سامنے انسان جو ہے وہ ہمیشہ سے جھکا بھی رہے گا۔ تو یہ کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ انسان کے پیٹ کو جب اس کو لٹایا جائے تو اس انداز سے لٹایا جائے جس طرف اس کا سر ہو یہ جگہ تھوڑی سی نسبتاً اونچی ہو بنسبت پاؤں کے، یہ غسل دینے میں آسانی رہے گی۔ ایک تو اس کے منہ میں، کانوں میں، ناک میں پانی جانے کا اندیشہ نہیں رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ غسل شروع کرتے وقت سب سے پہلا جو کام انسان کی ہم کرتے ہیں، جیسا کہ ہم سب فرضی غسل سے واجب ہیں، یہ فرضی غسل کی طرح کا ہی ایک غسل ہوتا ہے جو میت کو اس کے ورثاء یا جو بھی لوگ موجود ہوتے ہیں وہ اس کو دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کو غسل شروع کرنے سے پہلے اس کے پیٹ کو ہلکے ہلکے سے 3 مرتبہ دبایا جائے۔ اب جو گلوز میں نے بتایا تھا وہ گلوز جو ہیں وہ اس کام آئیں گے کہ جب اللہ نہ کرے اگر اس کے پیشاب کے ذریعے سے کوئی قطرات نکل آتے ہیں یا اسی طرح سے جو ہے نا وہ کوئی بول و براز کا سلسلہ ہو جاتا ہے، پخانہ وغیرہ اگر اس کا نکل آتا ہے پیٹ دبانے سے، تاکہ اچھی طرح سے اس کی صفائی ہو سکے، چونکہ اللہ کے سامنے اس کو پیش کرنا ہے تو ان ساری چیزوں کے پیش نظر اب اس کے پیٹ کو 3 مرتبہ ہلکے ہلکے سے دبایا جائے۔ اگر کوئی چیز ایسی نکل آتی ہے تو اس کو اسی کپڑے کے نیچے سے، وہ کپڑا جو اس کے اوپر ڈال دیا گیا ہے غسل اس کو دینے سے پہلے کپڑے اس کے اتار دیے گئے ہیں اور اس کے اوپر وہ کپڑا ڈال دیا گیا ہے۔ اگر مرد ہے تو اس کی ناف سے لے کر گھٹنوں تک، چونکہ یہ انسان کا سطر ہے مرد کا، اور اگر عورت ہے تو اس کے گھٹنوں سے لے کر اس کے چیسٹ تک، یہاں تک اس کے جو ہے وہ شانوں تک، کندھوں تک۔ اب اسی کپڑے کا ہلکا سا ایک طرف سے اٹھا کر اس کے اندر سے جو ہے وہ اس گلوز کے ساتھ جو ہے وہ اس کی نجاست کو صاف کیا جائے اور اس کو اوپر سے پانی بہا کر اس کو دھو دیا جائے۔ یہ جس کو جو ہے وہ آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں جس کو ہم استنجا کہتے ہیں، یعنی اس کا استنجا کروا دیا گیا۔
اب استنجا کروانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہم غسل دے رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو فرض شرعی جو وضو ہے وہ وضو کرواؤ، اس کا یہاں سے شروع کرنا، اور آپ نے فرمایا کہ وضو کے اعضاء سے شروع کرنا. تو سب سے پہلا کام جو ہوگا استنجا کروانے کے بعد اس کا وضو کروایا جائے گا. وضو اسی طریقے سے سب سے پہلے دانا ہاتھ دھویا جائے گا، پھر بایاں ہاتھ دھویا جائے گا، پھر اسی طرح سے اس کے منہ کے پاس ہلکا سا پانی لگایا جائے گا. اگر اس کا منہ ہلکا سا کھلا ہوا ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو اس کو صاف کیا جائے گا. اس کے ناک کو جو ہے وہ پانی کے ساتھ ہلکا سا پانی لگا کر ہاتھوں سے اس کو صاف کیا جائے گا. اگر پہلے گلوز استعمال ہوئے ہیں کسی ایسی جو ہے نا وہ نجس جگہ کے اوپر تو وہ گلوز ہٹا دیے جائیں، اس کی جگہ پر دوبارہ غسل دینے کے لیے دوسرے گلوز کا استعمال کیا جائے. سیم گلوز دھو کر استعمال کیے جا سکتے ہیں اگر کوئی دوسرے موجود نہ ہوں، لیکن اگر دوسرے موجود ہو تو ان کو چینج کر لیا جائے غسل دیتے وقت. اب جو ہے وہ انہی ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ناک کو صاف کیا جائے، اس کے منہ کو صاف کر لیا جائے. اسی طرح سے جو ہے وہ پھر اس کے چہرے کو اچھی طرح سے دھویا جائے، پھر اسی طرح سے اس کے بازوؤں کو دھویا جائے، پہلے دائیں کو پھر بائیں کو، پھر اس کا مسح کروایا جائے. پھر مسح کروانے کے بعد جو ہے وہ اس کے پاؤں کو دھو دیا جائے. اب اس کا وضو مکمل ہو چکا ہے. اب وضو مکمل ہونے کے بعد اب اس کے بعد آپ کے اگلے مراحل ہیں غسل دینے کے. دائیں طرف سے شروع کر کے جب بھی آپ فرضی غسل بھی کریں تو دائیں طرف سے ہی شروع کیا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح حدیث میں موجود ہے یعجبہ التیمن فی تناولہ وترجلہ وفی شأنہ کلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف ہمیشہ اچھی لگتی تھی ہر کام کے شروع کرنے میں، ہر اچھے کام کے معاملے میں، کنگھی کرنے میں، چپلیں پہننے میں، ہر اچھے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف پسند تھی. یہی وجہ ہے کہ جب ہم وضو بھی کرتے ہیں تو دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں. تو اسی طرح سے جب اس کا غسل شروع کروایا جائے تو پہلے دائیں طرف کو اچھی طرح سے دھویا جائے، پھر اس کے بائیں طرف کو دھویا جائے. یہ دھونے کے بعد اب اس کی جو ہے وہ ایک طرف سے اس کا جو معاون ساتھی ہوگا غسل دینے والے کا، وہ معاون ساتھی کے ساتھ اس کو اٹھا کر اس کے پیچھے کمر کے پیچھے جب وہ ہاتھ مارا جائے اور وہ کپڑا نہ ہٹنے پائے جو اس کے اوپر ڈالا ہے، اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ پیچھے کمر پر ہاتھ مارا جائے تاکہ اچھی سے پانی پہنچ سکے اور صفائی ہو جائے. یہ پہلی مرتبہ کا جو مطلب ہے، یہ پانی اگر بیری کے پتے جیسے کم دستیاب ہیں یا پانی اتنا زیادہ تیار نہیں ہو سکا تو پہلی مرتبہ سادہ پانی کے ساتھ بھی اس کو اس طرح کا غسل دیا جا سکتا ہے. دوبارہ جو ہے وہ پھر اس کو بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دیا جائے، وہ جو بیری کے پتوں والا پانی، اور اگر پہلے سے ہی اتنا تیار پانی موجود ہے آسانی کے ساتھ تو پھر اس کو ابتدا سے ہی بیری کے پتوں والے پانی سے ہی غسل دیا جائے. بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دینے میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ تو سنت نبوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بیری کے پتوں سے غسل کرنے سے میت جنات اور ان کے اثرات سے محفوظ رہتی ہے. اسی وجہ سے جادو والے معاملے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو اس کو بیری کے پتوں سے غسل دیا جائے. تو بیری کے پتوں سے غسل دیا جانا انسان کو اس طرح کی چیزوں کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے. اب ایک مرتبہ اس کو بیری کے پتوں والے پانی سے غسل دیا جائے، اچھی طرح سے اس کے پورے جسم کو دھویا جائے، پھر دوبارہ دوسری مرتبہ اس کے جسم کو اسی پانی کے ساتھ دھویا جائے، بیری کے پتوں والے پانی کے ساتھ. موسم کے اعتبار سے پانی کو گرم یا ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے. اگر موسم گرم ہے تو اس میں تھوڑا سا نارمل پانی کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کو جو ہے نا وہ زیادہ کوئی اس کا اگرچہ اس کے احساسات یہ چیزیں اس کے ساتھ موجود نہیں ہیں، لیکن جیسے ہم یہ چیزیں محسوس کرتے ہیں اسی طرح سے اس کے مطابق جو ہے وہ اس کے لیے بھی بندوبست کیا جائے. اور اگر سردی ہے تو پانی کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہلکا سا اس کو نیم گرم کر لیا جائے. تو اس کے بعد جو ہے وہ دوسری مرتبہ بیری کے پتوں والے پانی کے ساتھ غسل دیا جائے. اگر 3 مرتبہ غسل دینا ہے تو تیسری مرتبہ کافور والے پانی کے ساتھ اس کے پورے جسم کو دھو دیا جائے. اور اسی طرح سے اگر 5 مرتبہ غسل دینا ہے تو پہلے 4 مرتبہ بیری کے پتوں والی پانی کے ساتھ اس کے جسم کے اوپر جو ہے نا وہ پانی یوں بہایا جائے جیسے مگ ہوتا ہے اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہاتھوں کے ساتھ اس کے ہاتھوں میں سے، اسی طرح سے اس کے جو ہے نا وہ سینے پہ سے، اور اسی طرح سے اگر ٹانگوں پہ سے ہاتھ مارتے رہیں تاکہ جو ہے وہ پانی صاف ہوتا رہے اور اگر کوئی چیز لگی ہوئی رہ گئی ہے تو وہ اترتی رہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ 4 مرتبہ غسل دینے کے بعد 5ویں مرتبہ کافور کے ساتھ دے دیا جائے. اگر 7 مرتبہ غسل دینا ہے تو 6 مرتبہ بیری کے پتوں کے ساتھ دیا جائے اور 7ویں مرتبہ اس کو کافور کے ساتھ غسل دیا جائے. اسی طرح سے یہ بات ملحوظ خاطر رہے، مرد کو مرد غسل دیں اور عورت کو عورتیں غسل دیں، سوائے میاں بیوی کے. اگر میاں بیوی کے اندر اتنی ہمت موجود ہے کہ بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے یا شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے تو ایسی صورت میں ان دونوں کو اجازت ہے. ادروائز خواتین کو غسل دیں اور مرد جو ہے وہ مردوں کو غسل دیں. جیسا کہ باپ ہے تو اس کو اگر بیوی جو ہے وہ یعنی جو بچوں کی ماں ہے وہ اگر اس کو غسل دینے کی ہمت نہیں رکھتی تو پھر بچوں کا یہ اخلاقی فریضہ ہے، شرعی فریضہ ہے کہ وہ اپنے باپ کو غسل دیں.
اور اسی طرح سے اگر بیٹا دنیا سے جاتا ہے تو باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو غسل دے، یا چچا تایا جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں۔ اسی طرح سے اگر عورت جانے والی ہے، اگر اس کو شوہر غسل دے سکتا ہے تو یہ سب سے اچھی بات ہے، اور اگر وہ غسل نہیں دے سکتا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی بیٹیاں وہ اس کو غسل دیں، یا اس کی بہویں وہ اس کو غسل دیں، یا پوتیوں میں سے یا نواسیوں میں سے جو بھی اس کا قریب ترین ہے، یا اس کی بہنوں میں سے وہ خواتین کو غسل دیں، اور مرد حضرات جو ہے وہ مرد کو غسل دیں، اور اس طرح سے غسل کا مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ عورت کے کفن کے حوالے سے، مرد اور عورت کے مشترکہ کفن کے بارے میں نے آپ کو ایک چیز بتا دی، 3 کپڑوں میں اس کو کفن دیا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر عورت اور مرد کے کفن میں کوئی فرق نہیں ہے، حدیث میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ احتیاط کے طور پر جیسا کہ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں، بعض اسلاف سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ وہ عورت کے لیے ایک ایکسٹرا سر کو ڈھانپنے کے لیے ایک چھوٹی سی چنری ٹائپ کا ایک کپڑا الگ سے بنا لیتے ہیں۔ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے عورت کو نیچے ایک تہبند یا شلوار کی جگہ پر جو نیچے بنایا جاتا ہے، پائجامہ کہہ لیجئے، شلوار یا تہبند کہہ لیجئے، وہ جو اس کو نیچے پہنایا جاتا ہے وہ، اور اس کے بعد قمیص۔ اس قمیص کے علاوہ عورت کے کپڑوں میں ایک چوتھا کپڑا اور بھی پہنایا جاتا ہے، جو کہ عام طور پر اس کے یہاں گھٹنوں سے لے کر اس کے جو ہے نا وہ چیسٹ تک اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے، تاکہ اس کا پردے کا معاملہ جو ہے نا وہ ایسا اس میں کوئی پریشانی پیدا نہ ہو۔ لیکن جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے 3 کپڑوں کے حوالے سے، تو تیسرا کپڑا اس کے اندر جو موجود ہوتا ہے وہ پورے جسم کو ڈھانپنے کے لیے ہوتا ہے، جس کو عام طور پر جن کو کفن کا اندازہ ہے وہ کفن کی زبان میں اس کو لفافہ کہتے ہیں، یا اس کو غلاف کہا جاتا ہے۔ وہ بڑی چادر ہوتی ہے جس میں کفن دینے کے بعد اس کو اوپر سے مکمل کور اپ کر دیا جاتا ہے۔ اگر 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے تو وہ بھی انف ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ اور اگر جو ہے وہ جیسے اسی چادر کو جب ڈھانپا جائے گا تو عورت کا سر بھی اس کے اندر آ جائے گا، تو اس وجہ سے الگ سے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ عورت کو یہ بات ہمیشہ سے یاد رہے، جیسے دنیا کے اندر کسی غیر محرم کو اسے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح سے مرنے کے بعد بھی اس کو کسی غیر محرم کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمان عورت کا اسی طرح سے پردہ ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم مرد عورت ہے تو اس کو جو ہے وہ مسلمان مرد دیکھ سکتے ہیں، اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہم، یہ حکم زندگی بھر کے لیے ہے، چاہے کوئی مرا ہوا ہو چاہے کوئی زندہ ہو، تمام کے لیے حکم ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھا جائے۔ تو اس وجہ سے یہ حالات اگر ہم سوچتے ہیں کہ اچھا جی اس کا جب چہرہ دیکھنا ہوگا تو اس کا چہرہ کھولنا پڑے گا، عورتیں دیکھ سکتی ہیں، یا اس کے محرم بھائی دیکھ سکتے ہیں، اس کا باپ دیکھ سکتا ہے، اس کے چچا تایا دیکھ سکتے ہیں، اس کے ماموں دیکھ سکتے ہیں، اس کے بھانجے اور بھتیجے دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو اس کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ جب اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تو پھر ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر 3 کپڑوں میں بھی کفن دے دیا جاتا ہے تو یہ شرعی اعتبار سے کافی ہے، اور یہی انشاءاللہ کفایت کر جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، مجھے اور آپ سب کو ان چیزوں کی خود سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ سے اپنے جو بھی ایسے معاملات ہمارے گھروں کے اندر پیش آئیں، ہماری کوشش ہو کہ ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے نمٹائیں تاکہ ہم بھی اپنی جو ہے وہ تیاری کر سکیں۔ اتفاق سے ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آئی اسی تناسب سے، ہمارے ایک یہیں پر ہمارے جو ہے وہ تفسیر کی کلاس میں بھی بیٹھتے ہیں، ایک بچہ ہے ماشاءاللہ تقریباً ان کی ایج کا ہوگا، اس نے خود مجھے بتایا اتفاق سے ان کے نانا کا انتقال ہوا ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ماشاءاللہ بڑے نیک آدمی تھے، آخر میں انہوں نے اعتکاف کیا، اور اعتکاف کی اسی رمضان میں اعتکاف کے اندر ہی ان کو کچھ بخار کی شکایت ہو گئی۔ رمضان کے بعد وہ کووڈ ہو گیا، اور کووڈ میں ہی کچھ ٹائم جو ہے نا وہ رہے ضیاءالدین میں اور سروائیو نہیں کر سکے، اللہ رب العزت کو پیارے ہو گئے۔ اور یقیناً جس مسجد کے اندر انہوں نے اعتکاف کیا، تقویٰ مسجد جو ہے یہ جامع دراسات کے ساتھ، ماشاءاللہ تمام علماء نے ان کی، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا ان کا، پہلے بحرین میں ہوتے تھے پھر یہاں پاکستان آ گئے، تو ہمیشہ سے ماشاءاللہ نیکی کی دعوت دینے والے، اور آخری عمر میں تقریباً جو ہے وہ 2 مہینے اپنے رشتہ داروں کے پاس پنجاب میں رہ کر آئے، اور وہاں جا کر ان کو 2 مہینوں میں تمام رشتہ داروں کو جن کو وہ کہہ سکتے تھے ان کو توحید کے اوپر لگا کے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ تو ان کے نواسے نے ان کو غسل دیا۔ جب نواسے نے غسل دیا تو غسل دینے کے بعد اس بچے نے آ کے مجھے خود بتایا، کہنے لگا کہ میری زندگی چینج ہو گئی ہے صرف غسل دینے کے بعد۔ یعنی مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ ہمارے وہ نانا جو زندگی بھر ہمیں فجر میں جگایا کرتے تھے، ہمیں سارے کام وہ بھاگ کے، اتفاق سے وہ پاکستان میں پہلے آرمی میں رہے، پھر ریٹائرڈ ہو کر بحرین آرمی میں چلے گئے، تو اس کی وجہ سے بڑی ایکٹیو زندگی انہوں نے گزاری۔ تو کہنے لگے میں نے دیکھا کہ ہمارے وہ نانا اپنا ہاتھ بھی ہلانے سے قاصر ہیں، تو اس چیز نے اس کی زندگی کو بدل دیا۔ تو اس سے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنی اولادوں میں یہ اویئرنیس دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری اولادیں اللہ کی طرف آ جائیں گی، ہمارے جو رشتہ دار ہمارے احباب ہیں وہ اللہ کی طرف آ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔